تیسری مثال بے خیار ہے۔ یہ مسئلہ بھی حدیث شریف میں واضح طور پر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان المتبایعین بالخیار ما لم یتفرقا، دو جو سودا کرنے والے ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہوتے، یعنی جدا ہونے سے پہلے دونوں کو اختیار ہے کہ وہ سودا فسخ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے حنفی بھائی قول امام کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ سودا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کلام ختم ہو گیا تو اب فسخ کرنے کا حق نہیں ہے، جبکہ حدیث جدا ہونے سے پہلے یہ حق دے رہی ہے۔ قول امام کی وجہ سے انہوں نے حدیث کو، واضح حدیث کو ترک کر دیا۔ ان کے بہت بڑے عالم ہیں محمود حسن دیوبندی صاحب۔ محمود حسن دیوبندی صاحب کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ترمذی پر ان کا ایک کام ہے تقریر ترمذی، وہ اس میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے شروع میں جو بھی مکتبات ہیں، مکتبہ رحمانیہ یا قدیمی کتب خانہ، ان کے شروع میں یہ تقریر دی ہوئی ہے۔ اس میں اس مسئلہ پر انہوں نے تفصیلی بحث کی، اور تفصیلی بحث کرنے کے بعد لکھا الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألة، اس مسئلہ میں امام شافعی کو ترجیح حق اور انصاف کی بات یہ ہے، یعنی امام شافعی کا جو موقف ہے وہ حدیث کے موافق ہے، جب تک جدا نہیں ہوتے سودا فسخ کر سکتے ہیں، حدیث کے موافق ہے۔ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی کا موقف جو ہے وہ راجح ہے، اس کو ترجیح ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حَنِیفَةَ، ہم مقلد ہیں اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، ہمارے اوپر تقلید واجب ہے۔ آپ دیکھیں کتنی جرت ہے، کتنی جرت کی ہے ان کے شیخ الہند صاحب نے۔ باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ باقی جو نچلے درجے کے جو ان کے علماء کرام ہیں آج کے دور میں، جو ان کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، وہ بھی ان سے کم تھے۔ ان کا بڑا مقام ہے دیوبندی مکتب فکر میں، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی کا موقف راجح ہے، وہ حدیث کے موافق ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم مقلد ہیں۔ موجودہ حنفی مناظرین کا یہ کہنا ہے کہ تفریق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جدا ہونے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تفریق بالابدان اور دوسری تفریق بالاقوال۔ تو یہاں سے مراد معلوم یتفرقہ سے، معلوم یتفرقہ جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد تفریق بالابدان نہیں ہے بلکہ تفریق بالاقوال ہے، یعنی بات کے ذریعے علیحدہ ہو جانا، دوسرے موضوع کی طرف چلے جانا، یہ تفریق بالاقوال ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو عرض ہے کہ واقعتاً اس کی یہ دو قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر تفریق بالابدان ہی مراد ہوگی، تفریق بالاقوال مراد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہم سے زیادہ دین کو اور حدیث کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے یہی مفہوم بیان کیا ہے، تفریق بالابدان ہی سمجھا ہے۔ اگر اس کا مطلب تفریق بالاقوال ہوتا تو صحابہ کرام وہ بیان کر دیتے، وہ سمجھتے، لیکن صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہے۔ اب بہت بڑے عظیم صحابی اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تفریق بالابدان سمجھتے ہیں، جسموں کے ذریعے، بدن کے ذریعے الگ ہو جانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جب وہ کسی سے نافع بیان کرتے ہیں، کسی سے سودا کرتے کو بے کرتے، تو وہ چیز ان کو پسند آ جاتی تو وہ جدا ہو جاتے، چلے جاتے، یعنی وہ اس حدیث کا مطلب یہی سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم صحابہ کا فہم مانیں یا ان حنفیوں کا فہم مانیں؟ اسی طرح دوسرے صحابی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عظیم صحابی ہیں، ان کا پورا واقعہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔
انہوں نے بھی اس حدیث کا وہی مفہوم بیان کیا ہے اور اس حدیث کے مطابق یعنی عمل کیا ہے، وہی مفہوم سمجھا ہے جو ہم نے سمجھا۔ اور پھر آپ کے بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب، جو آپ کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں، بہت بڑے القابات آپ حضرات دیتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تقی صاحب یہ تقریر ترمذی کے اندر کہتے ہیں اس حدیث کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر سے ہو رہی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے، جو ان کا عمل ہے، اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، یعنی ان کا جو عمل ہے وہ حدیث کے موافق ہے۔ اور اسی طرح تقی صاحب نے مزید کہا اس لیے دو صحابہ جن میں سے ایک اسی حدیث کا راوی ہے نے یہی مطلب سمجھا ہے، یعنی دو صحابہ نے یہی مطلب سمجھا، ایک صحابی اسی حدیث کے راوی ہیں، اور راوی حدیث کا مطلب لیا جاتا ہے۔ جب دو مطلب بیان کیے جا رہے ہوں تو راوی حدیث، جو حدیث کا راوی ہو، اسی کے مطلب کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تقی صاحب نے آگے کہا یعنی عبداللہ بن عمر اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے، تقی صاحب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ان دو صحابہ نے اس حدیث کا وہی مطلب سمجھا ہے جو مطلب اہل الحدیث یعنی ہم بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ تفرقہ جو ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ ابدان کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، اور دو صحابہ نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہے۔ اور پھر کسی بھی صحابی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، کسی بھی صحابی سے اختلاف مذکور نہیں ہے۔ اور ضمناً آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تقی صاحب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فرما رہے ہیں کہ جن کا واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے، یہ تقی عثمانی کی غلطی ہے، وہ واقعہ بخاری شریف میں نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بخاری میں ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ جو حنفی شور کرتے ہیں، جب علماء اہل حدیث کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں، بڑا شور کرتے ہیں، تو انہوں نے یہاں حوالہ غلط دیا ہے، بات غلط کی ہے۔ چند دن پہلے مفتی طارق مسعود کا کلپ پہ آیا تھا، تو انہوں نے حافظ زبیر الدئی کے بارے میں یہ کہا ہے اور غلط بیان کی ہے، غلط بات کی ہے کہ حافظ صاحب نے کئی حوالے غلط دیے ہیں۔ ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا۔ حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا، اس کے استاذ تھے، جو اہل حدیث کے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے۔ اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہیں، لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا۔ میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے، عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے، لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے۔ میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا، میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں، کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا، لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے، جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے، کیا کیا باتیں پکڑ کے یعنی اس کی آدمی کرے، تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ ہی کرپٹ ہے۔ تو ان سے ہم الزاماً کہتے ہیں کہ آپ ہمارے علماء کی غلطیاں جو ہوتی بھی نہیں ہیں، کبھی کبھی کوئی ہوتی ہے تو بڑا شور آپ کرتے ہیں، تو آپ اپنے عالم کی کہ اس حوالے پر شور کریں۔ آپ کے عالم اس صحابی کا جو حوالہ دے رہے ہیں، جس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ بخاری شریف کا دے رہے ہیں، جبکہ یہ پوری بخاری شریف میں واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس حدیث سے ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے اور تفریق بالابدان ثابت ہو رہا ہے، اور حنفی حضرات اس بات کو نہیں مانتے، وہ اس کے منکر ہیں۔ وہ اس لیے منکر ہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے امام صاحب سے اس کے خلاف مروی ہے، جیسا کہ محمود حسن دیوبندی شیخ الہند صاحب نے کہا، ابھی میں نے حوالہ پیش کیا، الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسألة، اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے کیونکہ وہ حدیث کے موافق ہے۔ وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حَنِیفَةَ، ہم مقلد ہیں، ہمارے اوپر امام صاحب کی تقلید واجب ہے۔